السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھ لینے اور سمجھ لینے کے بعد ہر آدمی معبودان باطلہ ان جھوٹے معبود کی بے بسی اور کمزوری کو سمجھ سکتا ہے۔ اس آیت کے سمجھے بغیر آدمی جھوٹے معبودوں کی بڑی عزت کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس پر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ الغرض اس سے جو عقیدت اور محبت ہے، اس عقیدت اور محبت کے نام پر ہر وہ کام کر لے جاتا ہے جو حقیقت میں اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ خالق کا جو اصل حق ہے وہ پھیر کر کے آدمی جھوٹے معبود کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے، سارے لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی تمام لوگ اس میں شامل ہیں، مسلمان ہو کہ کافر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے انسان ہوں یا جنات ہوں، سارے لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی، اس کو غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی طرح سمجھا رہا ہے کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سنو، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ جب بات مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے تو آدمی کم سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے۔ بات ایسے ہی بیان کر دی جائے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب کوئی بات مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے تو نہ سمجھنے والے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ اللہ نے ایک مثال بیان کی، کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، سنو، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، یعنی جن کا تم نام لیتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کراتے ہو، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، قطعاً ہرگز نہیں، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے جھوٹے معبود اکٹھا بھی ہو جائے، جمع بھی ہو جائے، ایک جگہ ہو جائے، پھر بھی یہ لوگ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر جو ان پر چڑھایا گیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جھوٹے معبود پر آپ دیکھ لیجیے بہت ساری چیزیں چڑھائی جاتی ہیں،
اللہ کے دربار میں کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی۔ جھوٹے دربار میں جائیے، جھوٹے معبودوں کے یہاں جائیے، ان کے آستانوں پہ جائیے، طرح طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی جو چڑھایا گیا ہے۔ وہاں پر جو شیرنی اور مٹھائی رکھی گئی ہے، اگر مکھی اس میں سے چوس لے اور اڑ جائے چوس کر کے، تو یہ سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی کا کھایا ہوا سامان واپس بھی نہیں کر سکتے، مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان میں سے کچھ لے لے، لا يستنقذوه، ان کے چڑھاوے میں سے کچھ چھین لے، چوس لے، لا يستنقذوه منه، یہ سارے لوگ ان سے یعنی مکھی سے چھین نہیں سکتے، مکھی کو دوڑا نہیں سکتے، مکھی کو بھگا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں مانگنے والے اور کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں مثال کیا بیان کی گئی؟ مثال یہ بیان کی گئی توحید کو سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر تم کسی اور کو پکارتے ہو، مخلوق کو پکارتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو جو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہم کو روزی دیتا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق مدبر ہے، پالنہار ہے، اس ذات کو چھوڑ کر تم مخلوق کو پکارتے ہو، فلاں اور فلاں کو پکارتے ہو۔ یاد رکھو یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، کسی کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ چیلنج کیا اللہ رب العالمین، دنیا کے سارے جھوٹے معبود ایک طرف ہو جائیں، جمع ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کوئی معمولی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے یہ اللہ کا کمال ہے۔ یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اگر یہ مکھی کچھ اس میں سے کھا لے تو اس سے لینے والے نہیں، اس کو بھگانے والے نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، شرکیہ اور کفریہ عمل جہاں جہاں بھی ہوتا ہے، انسان کی عقل کو کھولنے کے لیے یہ بات کافی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اور جہاں پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کتا جا کر کے پیشاب کر دیتا ہے، جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن کو لوگ پوجتے ہیں، جن سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، غیر مسلم بھی یہ کہتا ہے، دوسرے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جن کے نام پہ چڑھایا گیا ہے، کتا آ کر کے پیشاب کرتا ہے ان کے سر پر، بیٹھتا ہے ان کے سر پر، بیٹھتا ہے ان کے اوپر، پیشاب کرتا ہے، ان کا کھانا لے کے چلا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے کمزور ہیں مانگنے والے اور کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ بے حسی ہے کہ مخلوق سے مانگتا ہے، یہ بے حسی ہے۔ اور عزت اور شرافت ایمان اور یہ ہے، ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آدمی مخلوق ہو اور خالق سے مانگے، اللہ سے دعائیں۔ تو یہی اللہ رب العالمین نے بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر یہ سارے لوگ مل کر کے اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کیا چیز ہے؟ مکھی جو کھا کے چلی جائے، چوس کے چلی جائے، اس چیز کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ اتنے کمزور ہیں، یہ بے حسی ہے کہ آدمی اتنی کمزور شخص کو پکار رہا ہے کہ جو مکھی کو بھی نہ روک سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو صحیح عقیدے اور صحیح ایمان پر قائم رکھے، بد عقیدی اور بدعت و خرافات اور شرک عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔